ہماری بھی بلاج سے دشمنی تھی. جب ہماری آپس میں صلح ہوئی نا اس وقت ہم نے بلاج کو یہ کہا بلاج کی اپنی تو ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. بڑوں کی ناراضگی تھی سے بلاج کے والد کے ساتھ. آپ ایک مرکزی ملزم جس طرح اس کیس میں دیکھیں کہ بے نقاب ہو چکا ہے تیفی بٹ، مگر قانونی طور پہ فائدہ ٹوٹل فیور جو اس کی فیور میں جائے گی. یہ سارے وہ دفعات ان پہ لگتی ہیں کہ جن کا میرا خیال ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ وہ جیل نہیں رہ سکتا. میں یہ جاننا چاہتی تھی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. وہ ان کی ضمانت ہو جائے گی. باہر جب جیل سے آتے ہیں تو وہ ایک تیفی بٹ نہیں، وہ اور بہت سارے کردار ایسے بن جاتے ہیں کہ ہم فلاں قتل میں باہر ہیں، اب ہم خود پہلوان. امیر موصف کیسے ہیں؟ ٹی وی کو، میڈیا کو کیوں نہیں فیس کر رہے؟ اس کے الفاظ یہ تھے کہ بھائی جان رائفلیں ساتھ ہوں تو بندہ ایسے لگتا ہے جیسے بدمعاش ہے. میں یہ لفظ اپنے لیے استعمال پسند نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے لاسٹ کوسچن، تیفی بٹ، گوگی بٹ گرفتار ہوں گے؟ اپنے پیاروں کی بہت ساری لاشیں کندھوں پر اٹھائی، ہماری طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی. السلام علیکم جناب، میں ہوں تہمینہ شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل تہمینہ شیخ آفیشیل کے نام سے. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں وہ پرسنالٹی جن کو سبھی لوگ جانتے ہیں، جن کا سیاست سے بھی تعلق ہے اور لاہور کی صلح کروانے کے حوالے سے بھی ایک اچھا خاصا نام رکھتے ہیں. اسرار الحق بٹ صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے. موجودہ جو ایک مما بنا ہوا ہے کہ تیفی بٹ کو اور گوگی بٹ کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، پولیس کیا کر رہی ہے، احسن شاہ نے کیا کیا، صلح کب ہوئی تھی، بہت سے سوالات ہیں. تو ون بائی ون ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی بس سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ ٹائم دیا. مجھے یہ بتائیے گا ٹو دا پوائنٹ، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کرنے والی ہیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے، یہ جو صلح ہوئی تھی وہ کون سی صلح تھی، اس میں کون کون بیٹھا تھا، کیا معاملہ تھا؟ پہلے جو صلح ہوئی تھی نا جی، وہ اس طرح تھا کہ ہماری اپنے علاقے میں بھی اور اپنی برادری میں بھی دشمنی چلی آ رہی تھی 25-30 سال سے. ٹھیک ہے. جس میں بہت ساری جانیں جا چکی تھیں، قتل و غارت تھی. اپنے پیاروں کی بہت ساری لاشیں کندھوں پر اٹھائی، ہماری طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی. دوسری طرف سہیل شوکت بٹ خاندان تھا جو بھی سلکے سے ایم پی اے بھی بنے، اور ایک طرف میرا خاندان تھا. یہ جب ہماری آپس میں صلح ہوئی نا، اصل میں پہلے کو تھوڑا سا اس خبر کو تروڑ مروڑ کا بھی بیان کئی مطلب دوستوں نے کیا. ٹھیک ہے. شاید ہماری بھی بلاج سے دشمنی تھی. ٹھیک ہے. اگر یہ میں کلیئر کر دوں کہ بلاج کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں تھی، بلاج اور اس کے والد سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ہمارا ایک فیملی کی طرح تھا. تو جو میں بات بتا رہا تھا نا، جب ہماری آپس میں صلح ہوئی نا سہیل شوکت بٹ فیملی سے، تو اس وقت ہم نے بلاج کو یہ کہا بلاج کی اپنی تو ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. ٹھیک ہے. سہیل شوکت بٹ فیملی سے. ٹھیک ہے. بلاج کے والد صاحب سے لے کے سہیل شوکت بٹ کے، سہیل شوکت بھی چھوٹا تھا، اس کی بھی اپنی نہیں تھی، مگر بڑوں کی ناراضگی تھی سے بلاج کے والد کے ساتھ. تو جب ہماری صلح ہونے لگی تو ہم نے بلاج کو بھی اس میں دعوت دی کہ تمہارے بڑوں کی ناراضگی تھی سہیل شوکت بٹ فیملی سے، ہماری آپس میں صلح ہو رہی ہے، تو کیوں نہ آپ بھی اس میں شامل ہو جاؤ اور اس خاندان سے تو ناراضگی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور صلح کر لیں. وہ صلح کر لیں. وہ بلاج نے بالکل بڑے کھلے دل سے ہماری بات کو منظور کیا، قبول کیا. ٹھیک ہے. اور وہ ہماری اس صلح میں شامل ہوا ہمارے ساتھ. سہیل شوکت بٹ صاحب کے ساتھ جا کے اس خاندان کے ساتھ جو رنجش تھی اس نے بھی ختم کی تھی. ٹھیک ہے. یہ وہ صلح تھی. ٹھیک ہے. اس کا سال کون سا تھا اور منتھ کون سا تھا؟ یہ ابھی مجھے ایگزیکٹ منتھ یاد نہیں، اندازن تقریباً کوئی 1 سال پہلے کی بات. ٹھیک ہو گیا، 1 سال پہلے یہ صلح ہو گئی تھی. جی. ٹی وی والے، صحافی یا آپ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ وہ تو جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس بارے میں نہیں پتا. مجھے اسرار صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا بلاج کی فیملی کے ساتھ کتنے سال پرانا تعلق تھا؟ جی ہمارا کو 30-35 سال پرانا تھا. آنا جانا نارملی فیملیز کی طرح. تو وہ جو میں ہاں جی اسی طرح بالکل اپنے بہن بھائیوں کی طرح. احسن شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے. احسن شاہ کے ساتھ مزید جو ساتھی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ انہوں نے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں پولیس کو، اور پولیس کے ذریعے سے ظاہر ہے وہ عوام تک پہنچی، صحافیوں تک پہنچی. لیکن جو مرکزی کردار ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں گوگی بٹ کی، تیفی بٹ کی، ان کے حوالے سے پولیس نے یہ کہا ہے کہ ریڈ وارنٹ حاصل کر لیے. لیکن تھوڑا تاریخ پہ جاتے ہیں. اسرار صاحب آپ کا تجربہ میرے نالج سے بہت زیادہ ہے، معاشرے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، گلی محلے کو دیکھا ہے.
ڈیرے داروں کو دیکھا ہے, خود بھی اللہ نے بہت عزت دی آپ کو. ہسٹری میں بہت قتل ہوئے, کیا ان تمام قتلوں کے ملزمان کو پولیس نے اریسٹ کر کے عوام کے کٹہرے میں کھڑا کیا؟ میں جنرل بات کر رہی ہوں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, بہت ساری کمزوریاں ہیں, جس کا فائدہ ہمیشہ ملزمان کو جاتا ہے. بالکل. جس طرح آپ ایک مرکزی ملزم جس طرح اس کیس میں دیکھیں کہ بے نقاب ہو چکا ہے تیفی بٹ, ٹھیک ہے, مگر قانونی طور پہ جب اس کو اس نظر سے دیکھیں گے تو وہ فائدہ ٹوٹل جو ہے وہ قانونی جو اس فیور جو اس کی فیور میں جائے گی, کیونکہ مارنے والا جو حملہ آور جب موقع پہ قتل ہو جاتا ہے تو اصل تو کیس وہاں پہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سہولت کار کون ہے, مشورہ دینے والا کون ہے, وہاں پر پہنچانے والا کون ہے. یہ سارے وہ دفعات ان پہ لگتی ہیں کہ جن کا میرا خیال ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ وہ جیل نہیں رہ سکتا. میں یہ جاننا چاہتی تھی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. وہ ان کی ضمانت ہو جائے گی, 109 اس پہ لگتی ہے کہ اس کے مشورے سے ایسے ہوا, جی فلاں نے مشورہ دیا, فلاں اس مشورے میں بیٹھا تھا. تو یہ 2 ماہ سے زیادہ ملزم جیل میں نہیں رہتا, عدالتوں سے اس کو وہ ریلیف ملتا ہے, ضمانت ہو جاتی ہے, اور وہ معاشرے میں باہر جب جیل سے آتے ہیں تو وہ ایک تیفی بٹ نہیں, وہ اور بہت سارے کردار ایسے بن جاتے ہیں کہ ہم فلاں قتل میں باہر ہیں, اب ہم خود پہلوان ہیں. آپ کا اس کہنے طرح کا یہ مطلب رجحان جو وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں؟ بالکل اسی طرح یہ لوگ یہی الفاظ جو آپ نے کہا ہے یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جیل ایک یونیورسٹی ہے, وہاں سے ہم یہ حاصل کر کے ہیں جیل والی تعلیم. اور جب ہمارا کلچر ایسا ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں ایک نیا ڈیرا کھل جاتا ہے, ایک نیا وہ کرائم کا وہ اڈا کھل جاتا ہے, ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے, اور وہ پھر خود ڈیرے دار بن جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں مختلف انٹرویوز میں, کہ اس پر حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے, اور ہماری پولیس اس میں اعلیٰ افسران سے میری درخواست ہے کہ وہ بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں, کہ مختلف سطح پہ کمیٹیاں بنائی جائیں جس میں سر کمیٹیاں بنتی ہیں, جوائنٹ کمیٹیاں بنتی ہیں, بورڈز بیٹھتے ہیں, پیپر ورک ہوتا ہے, فائل بند ہو جاتی ہے, افسر چینج ہو جاتا ہے, ٹرانسفر ہو جاتی ہے. نہیں کمیٹی وہ نہیں میں کہہ رہا, انویسٹیگیشن کمیٹی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صلح صفائی کے لیے, لیکن صلح تو ہوئی تھی نا اسرار صاحب, جس میں نہیں میں اب اوور آل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پورے لاہور میں پورے پنجاب میں اس طرح کے جو دشمنداریاں چل رہی ہیں جی ان کے لیے خصوصی ایک کمیٹیاں بنائی ہیں جس میں سیاستدان بھی شامل ہوں, جس میں پولیس افسران بھی شامل ہوں, ٹھیک ہے, جس میں کوئی اور بھی این جی اوز کے جس طرح سوشل ورکر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوں, علاقے کے معززین شامل ہوں, اور دونوں گھرانوں کو جا کے سمجھائے. آپ نے درست فرمایا. کل شریف کے اوپر آپ گئے تھے ان کے ڈیرے پہ, جیسے وائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے, وہاں آپ کو دیکھا بھی, ظاہر ہے آپ کا تعلق تھا تو آپ افسوس کے لیے بھی گئے ہوں گے, آپ دعا کے لیے بھی گئے ہوں گے, اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہونے کے لیے بھی گئے ہوں گے. امیر موصف کیسے ہیں, ٹی وی کو میڈیا کو کیوں نہیں فیس کر رہے, کیا لاہ عمل ہے؟ جی دیکھیں, امیر موصف ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, بچہ ہے, ابھی ریسنٹلی اس نے لا کمپلیٹ کیا ہے, لندن سے وہ اپنے ڈگری کمپلیٹ کر کے آیا ہے. وہ ایک پڑھا لکھا بچہ ہے, وہ جس طرح بلاج کی طرح, بلاج بھی اپنے کاروبار میں لگا ہوا تھا, پڑھا لکھا بچہ تھا, اس کی ابتدائی تعلیم اس نے دبئی میں حاصل کی, اس کے والد نے وہاں پہ رکھا کہ ان معاملات سے میرے بچے دور ہو جائیں, اور ان کی تربیت بھی یہی تھی. بالکل. اور بلاج کو معاشرے میں آپ نے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے, علاقے میں دیکھا ہے کہ لوگوں سے اتنا پیار تھا اس کا, اتنی محبت کرتا تھا, غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا. تو اسی طرح امیر موصف بھی پڑھا لکھا بچہ ہے, قانون پڑھا اس نے, قانون کی تعلیم حاصل کی ہے, تو ان کا لڑائی جھگڑے کا یہ ایسے معاملات میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا. بلاج بھی اپنے کاروبار میں لگا ہوا تھا. اس کی سوچ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس کی سوچ یہ تھی کہ اس کے بھائیوں کو اس نے پڑھایا, تعلیم دلوائی, تاکہ یہ معاشرے میں ایک اچھا مقام پیدا کرے. پازیٹیو مائنڈ تھا, بلکہ وہ خود یہ کہتا تھا, شاید اس کے قتل ہونے کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ لوگ پھر اس بات کو اگلے کی کمزوری سمجھتے ہیں کہ یہ لڑتا نہیں ہے, شریف ہے, شریف آدمی ہے,
تو شاید اس کے قتل کی وجہ بھی یہی بنی ہے شرافت بن گئی. کہ اس شرافت اس کی وجہ بن گئی. اچھا. اور جس دن اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے اس دن بھی اس نے رائفلیں نہیں ساتھ رکھی, جی بالکل. بلکہ اس کا اپنا یہ اس کی سوچ تھی, اس کے الفاظ یہ تھے کہ بھائی جان اپنا رائفلیں ساتھ ہوں تو بندہ ایسے لگتا ہے جیسے بدماش ہے. میں یہ لفظ اپنے لیے استعمال پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بدماش ہے. تو شاید اس کی یہی کمزوری سمجھ کے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی اور ظلم کیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ امیر موصف کیا کہتے ہیں, مطلب انہوں نے میڈیا کو فیس کرنا ہے یا نہیں کرنا, قانون کے مطابق چلنا ہے, کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں 1 سال قتل ہوتا ہے, 2 سال بعد دوسری پارٹی کے بندے قتل ہوتے ہیں, 3 سال بعد دوبارہ وہ بدلہ لے رہے ہوتے ہیں, چلتی جا رہی اس کا امیر موصف کا بھی بالکل ایسی سوچ نہیں ہے, نہ ایسا کوئی خیال ہے. میرے وہ بھائیوں کی طرح ہیں, بچوں کی طرح ہیں, میرے وہ بیٹوں کی طرح ہیں. جی. تو میرا اس کا بالکل ان کا ایسی کوئی سوچ نہیں, ایسا ان کا کوئی خیال نہیں کہ بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے. ایک ہی بات کرتا ہے کہ جو قانونی کارروائی ہم نے کی ہے اس کی ہم پیروی کریں گے, قانون کے مطابق ان کو سزائیں دلوائیں گے. ٹھیک ہے. تو میڈیا سے یہ نہیں کہ وہ کوئی میڈیا سے بات نہیں کرنے چاہتا, اصل میں وہ غم میں ہے اس وقت, اتنے پریشان ہیں, مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہیں, سوگوار ہیں, تو شاید وہ اس لیے ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں بچو پہلوان کی, تو میری ان سے گفتگو بھی ہوئی, انہوں نے کہا کہ کڑیے کیڑے انصاف دی گلاں کر دی ہیں, تھانے اچ کیڑے انصاف ملتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی وہ بات میں نے پہلے عرض کی ابھی کہ وہ ہمارے قانون میں کچھ پیچیدگی ہیں, وہ اگر دور ہو جائیں اور جو مرکزی ملزم ثابت ہو اس کو سخت سزائیں دی جائیں, تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات ہوتی ہے نا کہ میں 109 میں آ جاؤں گا, یہ بات اس ملزم کو, اس کردار کو دلیر کر دیتی ہے. آپ کو لگتا ہے لاسٹ کوسچن, تیفی بٹ گوگی بٹ گرفتار ہوں گے؟ جی دیکھیں, اس میں کچھ قانونی پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس پروسیس سے وہ گزرنا پڑتا ہے. جو بندہ بیرون ملک ہوتا ہے اس کے لیے ریڈ وارنٹ حاصل کرنا وہ ضروری ہوتا ہے فورسز کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے, ہماری پولیس نے جتنی جلدی اس کیس کی جو گتھیاں تھی, الجھی ہوئی تھی, ان کو سمیٹا ہے اور بہت سارے اس کے جو کردار تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے. تو جو بیرون ملک ہو, جس طرح تیفی بٹ کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک مفرور ہو گیا تھا, اس کے لیے پھر ریڈ وارنٹ جاری ہوتے ہیں, پھر انٹرپول کے ذریعے اس کو وہاں سے اریسٹ کر کے پاکستان لایا جاتا ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے بڑی جلدی اس معاملے کا حل کیا ہے, اور انشاءاللہ باقی جو ملزمان رہ چکے ہیں وہ امید ہے کہ جلد وہ منظر عام پہ وہ بھی آئے گا, اور اس سے اس کا بہتر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے پولیس وہ بتا سکتے ہیں. گوگی بٹ کی حوالے سے افواہیں ہیں ابھی تک, مگر کوئی ایسی کوئی حقیقت میں کوئی کنفرم نہیں ہے کوئی بات کہ وہ اریسٹ ہے. گرفتاری عمل میں اگر آئی ہے تو پولیس کو چاہیے کہ پولیس عوام کو بتائے, وہ جاننا چاہتے ہیں. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. اگر ہوئی تو ضرور انشاءاللہ اعلیٰ افسران جو وہ سامنے لائیں گے, میڈیا سے بھی شیئر کریں گے, مگر ابھی یہ کوئی خبر کنفرم نہیں ہے, افواہیں ہیں. ٹھیک ہے. امیر بالاج کی گدی اب کون سنبھال رہا ہے؟ یہ دیکھیں, اسی میں گدی والا لفظ تو میرا خیال ہے کہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اگر بالاج اپنا کاروبار سنبھال رہا تھا تو اس کی نگرانی ظاہر ہے امیر موصف کریں گے, اس سے چھوٹا بھائی وہی ہے. دوسرا جو تیسرے نمبر پہ فاتح ہے وہ بھی ابھی زیر تعلیم ہے, چھوٹا ہے, تو وہ بھی ابھی پڑھائی اس کی جاری ہے, لا کر رہا ہے وہ بھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ امیر موصف بھی اس کا ابھی جو بھی کاروبار ہے ان کا پاکستان بننے سے پہلے کا, وہ ٹرانسپورٹر ہیں ابو اجداد سے, تو وہ کاروبار کو ظاہر کسی نے سنبھالنا ہے, اور وہ ابھی امیر موصف ہی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.